سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔ 3 درجات ہوتے ہیں نا، حکم کی اتباع کرنا مشکل، اور اس سے اوپر کیا ہے؟ مشکل ختم ہو گئی، نہ مزیدار ہے نہ مشکل ہے۔ لیکن اس سے اوپر کا درجہ کیا ہے کہ حکم پر عمل کرنا کیا بن گیا؟ مزیدار بن جائے گا۔ یہ کیفیت انسان کی ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ رمضان کا حقیقی معنوں میں اکرام کریں گے تو رمضان آپ کو اللہ کی محبت کا گفٹ دے کے جائے گا۔ وہ کیسے؟ زبان آج بہت خشک ہو رہی ہے، پانی نہیں ہے یا موسم میں شاید خشکی ہے، کچھ ایسا سیٹ اپ ہے، موسم میں خشکی ہے میرا خیال ہے۔ تو رمضان جو ہے آپ کو اللہ کی محبت کا، جزاک اللہ، اتنا یخ ٹھنڈا پانی بس کافی ہے، یہ گرم نہیں ہے، سادہ۔ پہلے ہی گلا ہمارا بیٹھا رہتا ہے، اوپر سے اور بٹھا دیں۔ تو اللہ کی محبت کا گفٹ دے کے کیسے؟ انسان کی یہ نیچر ہے، یہ فطرت ہے کہ وہ جس کے لیے قربانی دیتا ہے نا، جس کے لیے، تبلیغ والے کہتے ہیں نا، جس چیز پہ جان، مال اور وقت خرچ ہوتا ہے، انسان کے دل میں اس کی ویلیو پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک غریب آدمی جو رکشہ چلاتا ہو، سارا دن پسینہ بہاتا ہو، اس کو جو دہاڑی یا جو اجرت ملتی ہے، اس اجرت کو وہ بڑی احتیاط سے خرچ کرتا ہے۔ اور ایک آدمی وہ ہے جس کے ابا کا انتقال ہوا اور 6 رکشے اس کو وراثت میں مل گئے۔ ایسا بھی ہوتا ہے نا، وہ ان رکشوں کی ایسی کی تیسی، باپ کا مال سمجھ کے لوگ کہتے ہیں نا اڑا رہا ہے، خود تو محنت کی نہیں ہے، ابا سے وراثت میں ملا ہے، اڑا دیتا ہے انسان۔ تو ہمیں جو ایمان کی نعمت ملی ہے یہ وراثت میں ملی ہے، اس میں ہمارا خون پسینہ، بولو نا کیا ہو گیا، نہیں بہا۔ ابا چونکہ مسلمان تھے، اماں مسلمان تھیں، اس وجہ سے ہم بھی کیا ہو گئے؟ تو ایک پسینہ نہیں بہا ہمارا، خون کا ایک قطرہ نہیں بہا، تو فری پھوکٹ میں ہمیں کیا مل گیا؟ حضرت بلال کو اسلام فری میں نہیں ملا تھا۔ وہ جب مسلمان ہوئے، گرم ریتوں پہ لٹایا گیا ان کو، سینے پہ بھاری بھرکم پتھر رکھے گئے۔ کیا اللہ نے کچھ لوگ کیسے خاندانی بنائے ہیں، وہ نظریات کو فالو کرتے ہیں، وہ کلچر کو فالو نہیں کرتے۔ حضرت بلال کو کیا مل رہا تھا اس میں؟ اچھی والی زندگی گزر رہی تھی، غلام تھے وہ، تو حبشی لوگ غلام ہی ہوا کرتے تھے عربوں کے، کھانا پینا مل رہا تھا، ایک ٹینشن۔ تو بڑے بڑے پتھر سینے پہ رکھے جا رہے ہیں، گرم ریت پہ لٹایا جا رہا ہے، مگر نعرہ لگا رہے ہیں احد احد، خدا کیا ہے؟ ایک ہے، میں نہیں مانوں۔ کیسے ویژنری، کیسے نظریاتی۔ خباب ابن ارت رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے مکہ میں، وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ لَهُ متوسد ببرد لہ او کما قال، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر تھی، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہنی پہ سر رکھ کے لیٹے ہوئے تھے۔ لوگ کہتے ہیں مسجد میں سونا منع ہے، ایسی ہمارے علم میں کوئی حدیث نہیں ہے، مسجد میں سونا جائز ہے۔ البتہ مسجد کو سرائے بنا لینا، سونے کی جگہ، سارا محلے کو جہاں جگہ نہیں مل رہی تو کہاں کے سو رہا ہے مسجد میں، یہ غلط ہے۔ نماز کے لیے آئیں مسجد میں آپ، اور اگر کوئی آیا نماز کے لیے، سستانے کے لیے ذرا لیٹ بھی جائے تو اللہ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں، آئیں نماز کے لیے۔ ہاں یہ نہ ہو کہ سرائے بنا لیا جائے، مسجد کو ہوٹل بنا لیا جائے کہ جس کو جگہ نہیں مل رہی، گھر میں بیوی سے پٹا ہوا ہے، سارے محلے والے یہاں آ جائیں۔ لیکن بذات خود جائز ہے مسجد میں سونا، اور اگر اکا دکا کبھی کوئی مسجد میں آ بھی جائے صرف سونے کے لیے تو بھی کوئی ناجائز نہیں ہے۔ ناجائز اس وقت ہوگا جب اس کو عام معمول لوگ بنا لیں،
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ ناراضی ہوئی حضرت فاطمہ سے، میاں بیوی میں ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر گئے، حضرت فاطمہ سے ملے، پتہ چلا بھئی کچھ ناراضی ہوئی ہے، اور حضرت علی مسجد چلے گئے. تو وہاں حضرت علی مٹی میں لیٹے ہوئے تھے، آرام کر رہے تھے. اسی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا تراب، اے مٹی والے. تو اسی کے بعد حضرت علی اپنی کنیت کیا کہتے تھے؟ ابو تراب. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی مسجد میں آ کے لیٹ جائے تو اللہ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ لوگ اس کو ایسا نہ ہو کہ سارے محلے والے لیٹے ہوئے یا لیٹنے کی جگہ ہی بنا لی. کبھی کبھار ہو جاتا ہے انسان سے. مسجد والے بعض دفعہ بہت سختی کرتے ہیں. اب سفر میں جب ہم چلتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں سفر کے دوران، بعض دفعہ انسان 2 رکعت پڑھی ظہر کی، تھوڑا سستانے کے لیے لیٹ گیا تو وہ ڈنڈا لے کے کھڑا ہوا ہوتا ہے نکلو یہاں سے، پھر گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں. وہی واقعہ پھر یاد آتا ہے مجھے. ایک آدمی کی بھینس مسجد میں آ گئی تو مولوی صاحب پکڑ کے ڈنڈے سے مارنے لگے. تو دیہاتی جس کی بھینس تھی وہ بھاگتا ہوا آیا، کہہ رہا ہے مولوی صاحب بے زبان جانور ہے، اس کو مار رہے ہو، کبھی مجھے دیکھا آپ نے مسجد میں؟ یہ تو بے عقل بے زبان ہے، غلطی سے مسجد میں آ گیا، اس کو کیوں مار رہے ہو؟ میں آؤں عقل مند ہوں، مجھے مارو تو سمجھ میں بھی آتا ہے، اس بیچارے کو کیوں مارے، اس کا کیا قصور ہے؟ تو ایسا مسجدوں کا ماحول بنا لیا ہے کہ کوئی آئے نہیں مسجد میں، تو اتنی سختی نہ کریں.